بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، اکیلا ہونا کبھی جرم نہیں، مگر اکیلے ہو کر کمزور بن جانا اپنی ذات سے غداری ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو رو مت، بھیڑیا بنو، کیونکہ تنہا بھیڑیا خطرناک ہوتا ہے، مگر روتی ہوئی بھیڑ صرف ایک شکار ہوتی ہے۔ گپ شپ یعنی باتوں کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ خون کے رشتوں کو بھی توڑ سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ چیلنجز ہمیں مغلوب نہ کریں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو سکون سے بھر سکتے ہیں، یعنی ہم ہر چیلنج سے ٹکرا سکتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ شرط صرف کوشش ہے اور ثابت قدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور درود شریف پڑھنے والے اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ ان کے چہرے روشن اور لب و لہجے میں شیرینی اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لب پر نہ ہو تو آنکھوں میں مسکراہٹ اور وجود میں خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بری صحبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اگرچہ آپ خراب نہ بھی ہوں لیکن اس کے اثرات ضرور لیتے ہیں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ زندگی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ آپ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ تمہیں رشک ہے کہ میرے ارد گرد لوگ بہت ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی ایک بھی مخلص نہیں۔ دنیا کی ہر کامیابی کے پیچھے کسی باپ کی خاموش قربانی ہوتی ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب کر لینا، یہ رویہ رشتوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ کوئی مجھے نہیں جانتا، لوگوں کے ہجوم میں بھی تنہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور ہمیشہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب کرے، آمین۔ گرتے ہوئے پھول ایک نرم یاد دہانی ہے کہ ہر خوبصورت چیز عارضی ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ شیخ سعدی۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ دراصل اپنے نقصان کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے راز کو چھپانے میں کامیاب ہو تو تمہارا راز تمہارا غلام ہے، اور اگر ظاہر ہو جائے تو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ کچھ لوگ دل کے اس کونے میں رہتے ہیں جہاں صرف دعائیں رہتی ہیں۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں، مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خامد کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خامد کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں، یعنی کثرت سے استغفار کرتے ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ یحییٰ بن خالد برمکی کا قول ہے، جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پر وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ، جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی، اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو اور دیتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون ہے کہ بات بھی کہہ دی، کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی، بے شک اللہ ڈھانپنے والا ہے۔ مخلص انسان مل جائے تو غنیمت سمجھیں، چالاکیاں آزما کر اسے کھو نہ دیں، یہ دنیا بار بار مخلص لوگوں سے آپ کو نہیں ملواتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے، کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔